السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ قمر اجنالوی کے ناول مقدس مورتی کی قسط نمبر 16 آپ کے پیش خدمت ہے۔ میں سوچنے لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ چاچا نے اپنی زندگی میں کوئی رکا ماں کو دیا ہو اور یہ کہہ کر جلدی میں کہیں چلے گئے ہوں کہ میری واپسی تک یہ چیزیں نکال کر رکھنا، اور ماں سے وہ رکا کھو گیا ہو۔ آج کافی عرصے کے بعد ماں نے ایسا ہی ایک خواب دیکھا ہو، مگر ماں نے میرے خیال کی تردید کر دی اور کہا انہوں نے جیون بھر مجھے کبھی کوئی رکا نہیں دیا، وہ تو اپنی چیزیں خود ہی سنبھالتے تھے۔ پھر قابل غور بات یہ تھی، جس کتاب سے یہ رکا برآمد ہوا وہ تو میں ابھی چند مہینے پہلے کلکتہ سے لے کر آیا تھا۔ اس میں رکا رکھنے کا مطلب یہی تھا کہ یہ واقعہ زیادہ پرانا نہیں، تازہ ہے۔ وہ میری حیرت دیکھ کر بولی، ارے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیرے چاچا جانتے تھے مجھے بھولنے کی عادت ہے، وہ خود رکا اس کتاب میں رکھ گئے ہوں گے اور کتاب کو تاقچے میں سنبھال گئے ہوں گے تاکہ یہ کھو نہ جائے۔ یہ ایک پراسرار معاملہ تھا کہ ایک مرا ہوا آدمی اس گھر میں آمد و رفت رکھتا ہے۔ میرا ذہن اس بات کو ماننے سے انکاری تھا۔ اچھا ماں، تو نے چاچا کی وہ چیزیں کہاں رکھ چھوڑی ہیں جن کا اس رکے میں ذکر ہے؟ بولی، ان کے مرنے کے بعد ان کی ساری چیزیں میں نے ایک بڑے ٹرنک میں رکھ دی تھی۔ وہ ٹرنک تیرے پتا جی والے کمرے میں رکھا ہے۔ تیرے چاچا کلکتہ سے ایک مورتی بھی لے کر آئے تھے، وہ بھی انہی چیزوں کے ساتھ میں نے ٹرنک میں رکھ دی تھی۔ تجھے یاد ہی ہوگا آخری بار جب وہ کلکتہ سے لوٹے، چٹاگانگ میں ایک بیل گاڑی کی جھپٹ میں آ کر زخمی ہو گئے تھے، مگر علاج کے لیے وہاں رکے نہیں، زخمی حالت میں ہی لانچ پہ سوار ہوئے اور رنگامتی آ گئے۔ آتے ہی اپنے تھیلے سے کاغذوں میں لپٹی ہوئی ایک مورتی نکال کر میرے حوالے کی اور کہا، اسے کہیں سنبھال کے رکھو، بڑی مشکل سے لایا ہوں۔ یہ وہ پہلی چیز تھی جو انہوں نے مجھے سنبھالنے کو دی۔ ان کا خیال تھا وہ چند روز میں ٹھیک ہو جائیں گے، مگر ان کے زخم بگڑ گئے، بخار تیز ہو گیا۔ بے ہوشی میں بھی وہ بڑبڑاتے تھے کہ چٹاگانگ میں کسی نے بیل گاڑی ان پر جان بوجھ کے چڑھا دی تھی۔ وہ یہ بھی بولتے تھے، مورتی نہیں دوں گا۔ چوتھے دن وہ سرگ باش ہو گئے، مگر مرنے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، اگر کوئی آدمی مورتی لینے آئے تو ہرگز نہ دینا۔ اس آدمی کا نام بھی بتایا تھا جو یاد نہیں رہا، مگر ان کے مرنے کے بعد کوئی آدمی مورتی لینے آیا ہی نہیں۔ اپنے چاچا کی موت کا یہ واقعہ سن کر مجھے دھچکا سا لگا۔ ان دنوں میں لڑکا تھا اور ان کی موت پر بہت رویا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ چاچا چکرورتی سہائے بھگوان بدھ کی مورتی کی تحقیق کرنے کے لیے کلکتہ گئے تھے۔ یہ وہ مورتی تھی جو ان کے شاگرد خاص آنند بھکشو نے بنوائی تھی، بڑی مقدس مورتی تھی۔ پھر اس خیال سے میری نفسوں میں خون کا دورہ تیز ہو گیا، شاید وہ کلکتہ سے آنند بھکشو والی مورتی لے کر آئے ہوں۔ یہ ایک ایسا لرزہ خیز احساس تھا جس نے دل و دماغ پر بھونچال طاری کر دیا۔ میں نے لپک کر ماں کو کندھوں سے پکڑ لیا اور بےتابی سے کہا، چل ماں، وہ بند کمرہ کھول اور مجھے چاچا کی چیزیں دکھا۔ بولی، ٹھہر، میں چابی لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بڑے کمرے میں گئی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ میں اس اتفاق پر حیران ہو رہا تھا، جس مورتی کی تحقیق اور جستجو کے سلسلے میں مجھے ایک غیر معمولی نوکری ملی، جس کے حصول کی خاطر شاید سروپ جی اپنی تمام جائیداد قربان کرنے پر تیار ہو جائیں۔ وہ متاع نایاب میرے چاچا کئی سال پہلے ڈھونڈ لائے تھے۔ ماں لوہے کے بڑے ٹرنک سے اپنا چوبی صندوقچہ نکال کر چابی ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر بولی، کیشب بیٹے، چابی تو نہیں مل رہی؟ میں نے کہا، کہاں رکھی تھی؟ بولی، اسی صندوقچے میں تھی، شاید تو نے کہیں اور رکھ دی ہوگی۔ نہیں رے، مجھے وہ کمرہ کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تو چابی کیوں نکالتی؟ پھر کہاں گئی چابی؟ بولی، میں بھی اسی بات پر حیران ہوں۔ پھر اس نے چوبی صندوقچے کی تمام اشیاء فرش پہ ڈال دیں۔ ہم ماں بیٹے نے ایک ایک چیز اٹھا کر دوبارہ اس میں رکھی، لیکن یہ کوشش بھی ناکام گئی۔ پورا ٹرنک دیکھ لیا لیکن چابی نہ ملی۔ اب ماں حواس باختہ ہو رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ میں نے اسٹول پہ چڑھ کر اسی تاقچے میں جھانکا جہاں سے گمشدہ کتاب ملی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کے کونے میں لوہے کی پرانی چابی پڑی تھی۔ میں نے چابی اٹھا کر ماں کو دکھائی، کہیں یہ تو نہیں؟ اس نے جلدی سے چابی میرے ہاتھ سے لی، بولی، ہاں یہی تو ہے۔ اب اس کی حالت دیکھنے والی تھی، وہ کسی انجانے خوف سے کانپ رہی تھی۔ اب تو مجھ سے یہ بھی پوچھے گا، چابی آپ صندوقچے سے اڑ کر تاقچے میں کیسے جا پہنچی؟ میں نے آگے بڑھ کر اس کے لرزتے بدن کو سہارا دیا اور پیار سے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ اب میں کچھ نہیں پوچھوں گا ماں، تو گھبرا نہیں۔ میرے لپٹانے کے باوجود اس کا خوف دور نہ ہوا، اس کا بدن بدستور دہشت سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دینے کی خاطر پوچھا، تو کانپ کیوں رہی ہے ماں، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ارے کیشب، یہ چابی بھی تیرے چاچا ہی تاقچے میں رکھ کر گئے ہوں گے۔ کل میں نے منجوری کو شگون دینے کے لیے جب صندوقچہ کھولا تھا تو چابی اسی صندوقچے میں دیکھی تھی، مگر آج یہ تاقچے سے ملی ہے۔
کچھ سمجھا اس کا مطلب؟ تیرے چاچا میرے سپنوں میں ہی نہیں بلکہ ان کی آتما بھی اس گھر میں بھٹکتی پھرتی ہے، اور رات کو بھی وہی آئی ہوگی اور یہ چابی طاقچے میں سنبھال گئی ہوگی۔ میں نے بہت سے لوگوں سے روحوں کی کہانیاں سنی تھیں مگر کبھی یقین نہیں کیا تھا، مگر آج چند ہی لمحوں میں جو عجیب اسرار پیش آئے انہوں نے مجھے حیران و پریشان کر دیا۔ میں یہ بھید سمجھنے سے قاصر تھا کہ سپنے میں دیا ہوا رکا حقیقت کا روپ کیسے اختیار کر سکتا ہے۔ صوفی عبدالجبار نے خواب اور کشف کی کچھ کیفیتیں تو بیان کی تھیں۔ اگر میں ماں کے سپنے کو بھی کشف سمجھ لوں تو اس رکے کا میری کتاب میں پایا جانا اور کتاب کا الماری کی بجائے طاقچے سے ملنا، پھر بند کمرے کی چابی جو کل تک صندوقچے میں تھی اس کا طاقچے میں پہنچ جانا، ایسے پراسرار واقعات تھے جن کا خواب یا کشف سے تعلق نہیں تھا۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں ماں کے خیال کی تائید کروں اور سمجھ لوں کہ چاچا کا جسم تو اس گھر سے چلا گیا مگر روح نہیں گئی اور ہمارے آس پاس ہی پھرتی رہتی ہے۔ میں بری طرح خوفزدہ ہوا، لیکن اچانک میرے اندر کے تھارو کیشپ نے کہا، اس میں ڈرنے پریشان ہونے کی کون سی بات ہے کہ تمہاری کتاب، چاچا کا رکا اور کمرے کی چابی طاقچے میں کس نے رکھی؟ صرف اس بات پر غور کرو کہ جب تم سندر متی کو چٹھی پوسٹ کر کے لوٹ رہے تھے، ایکا ایکی تمہیں اس کتاب کو پڑھنے کا خیال کیوں آ گیا جسے کلکتہ سے لے کر آئے تھے اور ادھوری چھوڑ کر شیلانگ اور وہاں سے ساؤگاری چلے گئے تھے؟ تم بڑے دانشور بنتے ہو مگر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ خیال دراصل اس لازوال طاقت کا ایک غیبی اشارہ تھا جو مشکل سمے آدمی کی رہنمائی کرتی ہے۔ اسی طاقت نے تمہاری کتاب کی طرف توجہ کرائی ہے تاکہ تم اسے تلاش کرو، اور وہ رکا جو تمہاری ماں کو خواب میں دیا گیا تھا اس کتاب میں اس لیے محفوظ کر دیا گیا تاکہ تم اپنے چاچا کی چیزیں دیکھنے کی خواہش کرو۔ تمہیں اس بات سے کیا واسطہ کہ یہ چیزیں طاقچے میں کس نے رکھیں؟ ہاں، یہ چیزیں تمہارے ہی لیے رکھی گئی تھیں۔ تمہارا مستقبل تمہارے ہی گھر میں بند ہے۔ اب چابی مل گئی ہے، آگے بڑھو اور اپنی قسمت کا تالا کھولو۔ اپنے اندر کے آدمی کی آواز سن کر مجھے حوصلہ ہوا۔ میں سمجھ گیا کہ کسی روح یا بھوت پریت کا خیال محض توہم پرستی ہے۔ مجھے ان پراسرار واقعات کو قدرت کی حکمت سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے۔ میرا خوف دور ہو چکا تھا۔ ماں بھی پہلے کی نسبت کچھ پرسکون تھی۔ ماں، تو اس بات سے ڈر گئی تھی نا کہ گھر میں چاچا کی روح یا ان کا بھوت آتا ہے؟ مگر چاچا تو ہم دونوں سے بڑا پیار کرتے تھے، پھر ہمیں ان کی روح سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں کیشب بیٹے، میں نے بھی یہی سوچا تو کچھ تسلی ہوئی۔ تو پھر چل چاچا کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ چل، اس نے پیار سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تالا تو کھولے گی یا میں؟ اس نے چابی میری طرف بڑھا دی۔ تالا تو ہی کھول کیونکہ تو اس گھر کا مالک ہے۔ گھر کی مالک تو ہے ماں، تیرے ہی دم سے اس گھر کی رونق ہے۔ ارے میرے گھر کی رونق تو ہے میرے لال، میں تیری نوکرانی ہوں، میرا تو اس گھر میں صرف اتنا ادھیکار ہے کہ تیری سیوا کروں۔ یہ تو کیا کہہ رہی ہے ماں؟ مجھے نوکرانی نہیں، ماں چاہیے، تو ماں بن کر مجھ پہ حکم چلایا کر۔ اب میں تیرا نوکر ہوں اور مجھے تیری خدمت کرنی ہے۔ یہ کیا دھوتی لپیٹ کے رکھتی ہے؟ ذرا ٹھاٹ باٹ سے رہا کر، اچھے اچھے کپڑے پہنا کر، تو اس گھر کی مالکن ہے۔ لے تو کیا گھر کے کام کاج چھوڑ دوں؟ اب میں تجھے کام کاج نہیں کرنے دوں گا، تجھے تو رانی بنا کے رکھوں گا۔ ارے تو جیتا رہ، تیرا کام کاج کرنا ہی میرا راج ہے۔ لے پکڑ، تالا کھول، کیونکہ یہ تیرے باپ کا کمرہ ہے۔ میں نے چابی گھمائی اور تالا کھول دیا۔ دونوں کیواڑ اندر دھکیلے اور وہیں کھڑے کھڑے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہاں سامان نام کی کوئی چیز نہ تھی، صرف ایک چوبی تخت اور اس کے نیچے رکھا ہوا لوہے کا صندوق تھا۔ ماں نے بتایا، تیرے پتا جی اسی تخت پر سوتے تھے، جبھی ان کے مرنے کے بعد اسے یہیں چھوڑ دیا۔ پھر ہم دونوں کمرے میں آئے۔ سب سے پہلے میں نے برآمدے میں کھلنے والا دروازہ کھولا اور ایک کھڑکی تھی اس کے بھی پٹ کھول دیے جس میں سے آنگن نظر آتا تھا تاکہ تازہ ہوا سے کمرے کی بھبک دور ہو سکے۔ اس کے بعد تخت کے نیچے سے ٹرنک باہر گھسیٹا۔ ٹرنک اور تخت گرد و غبار سے اٹے پڑے تھے۔ ایک میلا کپڑا لے کر دونوں کو صاف کیا، پھر اس کا تالا کھولا تو اس میں کتابیں، فائلیں، کاغذات اور رجسٹر ٹھسے ہوئے تھے۔ خاکی کاغذوں میں لپٹی ہوئی مورتی ٹرنک کی پشت میں رکھی تھی۔ ماں نے اسے کھول کر دیکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ میں نے مورتی نکالی۔ سب سے پہلے اس کا کاغذی غلاف اتارا۔ خاکی کاغذوں کے اندر اسے سرخ رنگ کے باریک گڈی کاغذ میں لپیٹا گیا تھا۔ جب یہ سرخ پیرہن اترا تو میں نے بھگوان گوتم بدھ کی اس سنہری مورتی کے درشن کیے جو سندل کے ایک موٹے اور گول ٹکڑے پر نصب تھی۔ پیتل کی وہ مورتی لمبائی میں 14-15 انچ سے زیادہ نہ تھی۔ وہ بدھ مہاراج کے ان ایام کی صحیح عکاسی کرتی تھی جب بڑھاپے میں ان کا جسم سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ مورتی بنانے والے کاریگر نے
ان کی خشک کھال کے اندر پسلیوں اور ہڈیوں کو اس طرح تراشا تھا کہ ہڈیوں کے جوڑ تک صاف نظر آ رہے تھے۔ مورتی پر قدیم پالی زبان کے کچھ الفاظ کندہ تھے جنہیں میں پڑھنے اور سمجھنے سے قاصر تھا۔ پالی بھاشا بھگوان بدھ کے زمانے میں بولی جاتی تھی اور صدیوں تک پاٹلی پتر کی سرکاری زبان تھی۔ پالی زبان کے یہ ناقابل فہم الفاظ اس بات کا ثبوت تھے کہ یہ بھگوان بدھ کی وہی مورتی ہے جو ان کے خاص شاگرد آنند بھکشو نے تیار کروائی تھی۔ سروپ جی کو اسی نادر مورتی کی تلاش تھی جس کی خاطر وہ پریشان تھے۔ یہ مورتی ان کی سب سے بڑی مصیبت کا خاتمہ تھی جس نے ان کی زندگی کو عذاب میں ڈال رکھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا اگر میں مورتی ڈھونڈ لوں تو مجھے اس راز میں شریک کر لیں گے جو تنہا ان کے سینے میں دفن ہے، مگر اب مجھے راز جاننے سے دلچسپی نہیں تھی، بلکہ میں تو اس نادر و نایاب مورتی کی قیمت پر سندر متی کے ساتھ جلپنا کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں اس مورتی کو پا کر جس قدر خوش ہوا کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ماں بولی، ارے کیشب، یہ تو بھگوان کی مورتی ہے، میں نے تو کھول کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا ماں، یہ مورتی انمول ہے، کوئی شخص اس کی قیمت نہیں چکا سکتا۔ بولی، جبھی تیرے چاچا نے اس کی حفاظت کرنے کے لیے کہا تھا۔ یکلخت میرے ذہن میں چاچا کے وہ الفاظ گونجنے لگے جو انہوں نے مرنے سے پہلے ماں کو بولے تھے، اگر کوئی آدمی مورتی لینے آئی تو ہرگز نہ دینا۔ یہ گویا مرنے والے کی آخری نصیحت بھی تھی اور وصیت بھی۔ میرے دل میں عجیب سا وسوسہ پیدا ہوا اور میں ماں سے بولا، ذرا اس آدمی کا نام تو یاد کر جسے چاچا نے مورتی دینے سے منع کیا تھا۔ وہ اپنے حافظے پر زور دے کر سوچنے لگی، یاد کیا کروں، بہت برس ہو گئے، بس منگل منگل یاد پڑتا ہے، نام کا دوسرا شبد بھول گئی ہوں، مگر اس میں حرف سین آتا ہے۔ منگل داس، ارے نہیں رے، منگل سنگھ، منگل سدھا، منگل سرام، منگل سورج، منگل صورتی۔ میں نے اتنے نام گنوائے جن میں سین کا حرف آتا تھا، مگر وہ انکار کرتی رہی۔ پھر ناگہاں ایک ایسا نام میرے ذہن میں آیا جسے میں زبان پہ لاتے ہوئے ڈرتا تھا، مگر ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، منگل ساؤ تو نہیں کہا تھا انہوں نے؟ ارے ہاں، بالکل یہی نام تھا، منگل ساؤ، اب مجھے یاد آ گیا ہے۔ تیرے چاچا نے کہا تھا اگر منگل ساؤ مورتی لینے آئے تو ہرگز نہ دینا۔ مگر تجھے یہ نام کیسے یاد آ گیا؟ اب میں اسے کیا بتاتا کہ منگل ساؤ کا نام مجھے کیسے یاد آ گیا اور میرا اس نام سے کیا ناتا ہے۔ منگل ساؤ سروپ جی کا باپ تھا اور سندر متی کے بقول 8 برس پہلے وہ چکما قبائل کی بدھ کانفرنس میں شریک ہونے چٹاگانگ آیا تھا۔ ضرور انہی ایام میں چاچا سے اس کی ملاقات ہوئی ہوگی یا کسی طرح سے اسے پتہ چلا ہوگا کہ بھگوان بدھ کی ایک نایاب مورتی ان کے پاس ہے۔ اس نے مورتی حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی اور چاچا نے انکار کر دیا ہوگا، مگر یہ انکشاف بڑا سنسنی خیز تھا کہ سروپ جی کی طرح ان کا باپ منگل ساؤ بھی آنند بھکشو والی مورتی کی تلاش میں تھا۔ نہ جانے ساؤ خاندان کب سے وہ مورتی ڈھونڈ رہا تھا۔ پھر خیال آیا کہ چاچا 8 سال پہلے کلکتہ سے مورتی لے کر آئے تھے، لیکن جب چٹاگانگ پہنچے تو کسی نے ان پر بیل گاڑی چڑھا دی۔ انہی ایام میں منگل ساؤ بھی چٹاگانگ میں تھا۔ کیا اس نے چاچا پر بیل گاڑی چڑھا دی تھی اور مورتی چھیننے کی کوشش کی تھی؟ اگر یہ بات تھی تو وہ ان کا قاتل تھا، کیونکہ چاچا اسی حادثے سے فوت ہوئے تھے۔ سندر متی نے بتایا کہ منگل ساؤ چٹاگانگ سے رام گارد کی طرف جا رہا تھا کہ گھنے جنگل میں کسی نے اس پر حملہ کیا۔ بھکشو تو وہیں مر گیا، خود منگل ساؤ زخمی حالت میں باٹی پارا پہنچا، جہاں پہنچ کر اس نے دم دے دیا۔ اب میں نے غور کیا تو اس اتفاق پر حیران رہ گیا۔ 8 برس پہلے چاچا رنگا متی میں اور منگل ساؤ باٹی پارا میں ایک ہی دن فوت ہوئے تھے۔ چاچا پر چٹاگانگ میں اور منگل ساؤ پر گھنے جنگل میں حملہ ہوا تھا۔ میں سوچنے لگا، اگر منگل ساؤ کو مورتی زبردستی حاصل کرنا تھی تو اسے رام گارد جانے کی بجائے زخمی چاچا کا پیچھا کرنا چاہیے تھا اور رنگا متی آنا چاہیے تھا۔ لیکن چاچا کو زخمی حالت میں چھوڑ کر وہ رام گارد کی طرف کیوں چل دیا؟ اس نے مورتی چھیننے کی کوشش نہیں کی، اور وہ کون تھا جس نے جنگل میں داؤ سے اس پہ حملہ کیا؟ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ ماں نے چونکا دیا، کیا تو منگل ساؤ کو جانتا ہے؟ تجھ سے اس لیے پوچھا ہے کہ منگل ساؤ کی بات چلی ہے تو مجھے کچھ اور بھی یاد آیا ہے۔ پھر وہ پریشان سے لہجے میں کہنے لگی، تیرے چاچا نے بتایا کہ منگل ساؤ آسام کے دشوار گزار پربتوں میں ساؤگاری میں رہتا ہے۔ جب بھی تیری چٹھی میں ساؤگاری کا نام سن کر دل اڑنے لگا تھا، مگر میرے چیتے میں نہیں آ رہا تھا کہ ساؤگاری کا نام کب اور کہاں سنا تھا۔ اب پتہ چلا اس کا ذکر تو تیرے چاچا نے کیا تھا۔ مجھ پر دوسری بجلی گری، گویا چاچا کو علم تھا کہ منگل ساؤ جو آنند بھکشو والی مورتی کے پیچھے لگا ہوا ہے ساؤگاری میں رہتا ہے اور آسام کے ساؤ خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ شاید وہ ساؤگاری کے بارے میں کچھ اور بھی جانتے ہوں گے۔
کیا عجب انہیں مورتی کے اس راز کا بھی علم ہو جس کے متعلق سروپ جی نے کہا تھا کہ اگر وہ بھید کھل گیا تو دنیا میں بھونچال آ جائے گا۔ میں گم سم کھڑا تھا۔ ماں نے اچانک ایک اور سوال کر دیا، کیا منگل ساؤ اب بھی ساؤگاری میں رہتا ہے؟ نہیں۔ کہاں چلا گیا ہے؟ وہ مر چکا ہے۔ تیرے سروپ جی کا منگل ساؤ سے کیا رشتہ ہے؟ سروپ جی منگل ساؤ کے بیٹے ہیں ماں۔ یہ سن کر ماں کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ ہائے بھگوان، یہ کیا ہو گیا؟ میں اس کی پریشانی سمجھ رہا تھا۔ سروپ جی منگل ساؤ کے بیٹے تھے اور سندر متی سروپ جی کی لڑکی تھی جسے اس نے بہو سویکار کر لیا تھا۔ شاید یہ قدرت کی ستم ظریفی تھی یا میری بھول کہ میں نے ایک ایسے خاندان کے ساتھ ناطہ جوڑ لیا جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے اسے باہوں سے پکڑ کے اٹھایا اور کہا، تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ بولی، اب تجھے ساؤگاری نہیں جانے دوں گی میرے لال، ہو سکے تو سندر متی کو بھول جا۔ مجھے لگتا ہے منگل ساؤ نے تیرے چاچا سے مورتی چھیننے کی کوشش کی اور ان پر بیل گاڑی چڑھا دی، وہی ان کی موت کا کارن بنا۔ میں نے خود بھی کچھ دیر پہلے منگل ساؤ کے بارے میں یہی سوچا تھا۔ وہ بھی اسے چاچا کا قاتل سمجھ رہی تھی اور سندر متی اس شخص کی پوتی تھی جس کے باعث ہمارا خوشیوں بھرا گھر خوشیوں سے محروم ہو گیا تھا اور ماں کو بھری جوانی میں ودوا ہونا پڑا۔ اگرچہ یہ سب ایک قیاس تھا کہ چاچا والے حادثے میں منگل ساؤ کا ہاتھ تھا، لیکن اگر یہ قیاس درست تھا تو بھی میں ساؤگاری سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ تقدیر خود میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے وہاں لے گئی تھی۔ میں نے کہا، اگر میں ساؤگاری واپس نہ گیا تو جلپنا کو تیرے چرنوں میں کیسے لاؤں گا ماں؟ بولی، اس مورتی کی خاطر تیرے چاچا کی جان گئی، اب میں تجھے کھونا نہیں چاہتی۔ تو مجھ پہ بھروسہ رکھ اور سندر متی سے تعلق توڑنے میں جلدی نہ کر۔ کیا تو میری خاطر سندر متی کو نہیں چھوڑ سکتا؟ تیری خاطر تو پوری دنیا چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ رسوئی میں چلی گئی اور میں چوبی تخت پر بیٹھ کر سوچنے لگا، کتنی عجیب بات ہے کہ منگل ساؤ اس تاریخی مورتی کے لیے میرے چاچا کے پیچھے لگا رہا۔ اب سروپ جی نے اسی مورتی کی تحقیق و تلاش کے لیے مجھے اپنا سیکرٹری بنا لیا۔ کیا وہ یہ بات جانتے ہیں کہ میں چکروتی سہائے کا بھتیجا ہوں؟ چاچا نے اگر منگل ساؤ کو مورتی دینے سے منع کیا تھا تو اس کی کوئی نہ کوئی خاص وجہ بھی ہوگی جس کا سراغ شاید ان کے کاغذات سے مل سکے۔ یہی سوچ کر میں نے ان کے مسودات اور کاغذات کی جانچ پڑتال کا فیصلہ کیا۔ چاچا اپنے آخری ایام میں کوئی کتاب لکھ رہے تھے اور عموماً اپنے کمرے میں بند رہتے تھے۔ اس کتاب کو چھپوانے کے لیے وہ کلکتہ کے کسی پبلشر سے خط و کتابت بھی کر رہے تھے۔ اس کا مسودہ اور کاغذات بڑی حفاظت سے رکھتے تھے۔ سپنے میں ماں کے نام انہوں نے جو رکا چھوڑا اس میں بھی اپنے مسودے کا سب سے پہلے ذکر کیا اور مورتی کا بعد میں، جس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ان کے نزدیک یہ مسودہ سب سے زیادہ اہم تھا، مورتی سے بھی زیادہ اہم، حالانکہ جو مورتی انہوں نے حاصل کی وہ بہت نادر اور تاریخی حیثیت رکھتی تھی۔ میں نے ٹرنک کھولا اور اس میں ٹھوسی ہوئی کتابیں، رجسٹر اور فائلیں نکال کر تخت پہ رکھنے لگا۔ یوں ہی نیلی جلد والا رجسٹر ہاتھ میں آیا، میں چونک اٹھا کیونکہ اس پر بنگلہ بھاشا میں مقدس مورتی کے الفاظ لکھے تھے۔ اسی رجسٹر کا انہوں نے اپنے رقعے میں ذکر کیا تھا۔ میں نے سرسری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ پوری کتاب آنند بھکشو والی مورتی کے ذکر پر مشتمل تھی، جبھی اس کا نام مقدس مورتی تھا۔ منگل ساؤ کا معاملہ نظر انداز کر کے میں کتاب کا دیباچہ پڑھنے لگا جس میں مقدس مورتی کے حوالے سے تتھاگت بدھ کے دھرم اور عقیدوں کے بارے میں وضاحت کی گئی تھی۔ میرے چاچا چکروتی سہائے لکھتے ہیں، میں یہ کتاب 1922 میں لکھ رہا ہوں۔ اس وقت بدھ دھرم دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے جو ہندوستان کے باہر لنکا، برما، تبت، نیپال، چین، سیام، ویتنام، فلپائن، جاپان، کوریا اور دوسرے کئی ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے ماننے والوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ہندوستان کے برہمنوں نے بدھ دھرم کو دیس نکالا دے دیا، اسے بگاڑ کر اس کو ہندو مت کی شکل دینا چاہی۔ برہمنوں نے بدھ پر الزام لگایا کہ وہ ایشور کو نہیں مانتا۔ یہ سب باتیں برہمنوں نے پھیلا رکھی ہیں، جبکہ بدھ وحدت الہی میں یقین رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک برما کے علاوہ کسی کی الگ ہستی اور ذات نہیں۔ بدھ کے نزدیک خدا کی ہستی پاک اور پوتر تھی۔ وہ کہتے تھے کہ وہ آکاش کے پیدا کرنے والے ہیں، دنیا کے خالق ہیں اور آپ خود بخود پیدا ہوئے ہیں۔ لوگ ان سے پوچھتے تھے، یہ دنیا غیر فانی ہے یا نہیں؟ یہ سن کر بدھ نے خاموشی اختیار کر لی اور کوئی جواب نہ دیا۔ بدھ کی اس خاموشی کو، جو دراصل حکمت تھی، لوگوں نے عجیب و غریب معنی پہنائے۔ وہ ان سے دنیا کی زندگی اور موت و حیات کے بارے میں سوال جواب کرنے لگے۔ بعض لوگوں کا وچار تھا کہ اگر دنیا غیر فانی ہے
اور آدمی ایک بار مرنے کے بعد دوبارہ جنم لیتا ہے تو کیا وہ اپنی زندگی اور موت پر اختیار حاصل نہیں کر سکتا؟ وہ بدھ سے کہتے تھے انہیں کوئی ایسا بھید بتایا جائے کہ وہ اپنے جیون کے دن اپنی مرضی کے مطابق بڑھا سکیں، مگر بدھ کا جواب یہ تھا، جیون میں دکھ ہی دکھ ہیں، تم جینے کی خواہش ترک کر کے دکھوں سے نجات حاصل کر سکتے ہو۔ بدھ کے نزدیک صرف خدا کی ذات غیر فانی تھی، ان کے نزدیک دنیا اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ جب زندگی کا انت موت ہے تو اسے بڑھانے کا کیا فائدہ؟ پھر بھی لوگ ان سے جیون بھید کے بارے میں پوچھتے تھے۔ ایسی ہی ایک کہانی بھگوان بدھ کی مورتی کے بارے میں مشہور ہوئی، جو ان کے خاص پریمی اور شاگرد آنند بھکشو نے ان کی موت کے بعد تیار کروائی۔ بدھوں میں پیتل کی وہ مورتی اس لیے پوتر اور مقدس سمجھی جاتی ہے کہ اس میں تتھاگت کے حکم سے جیون بھید رکھ دیا گیا۔ مہاراجا اشوکا کے زمانے سے لے کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے تک بدھ گیانی پروہت اور بھکشو اس مورتی کے درشنوں کو بے چین رہے۔ کمپنی سرکار کے وقت و ہنگامے بھی ہوئے، بدھوں نے اس مورتی کو حاصل کرنے کی بہت کوششیں کیں۔ ایک عرصے سے یہ مورتی میری توجہ کا مرکز بنی رہی۔ آخر میں نے ضروری سمجھا کہ اس کے بارے میں ریسرچ کروں اور یہ کھوج لگاؤں کہ وہ مورتی کیوں مقدس سمجھی جاتی ہے، اس کے ساتھ کون سا راز وابستہ ہے جسے لوگ جیون بھید کہتے ہیں۔ تتھاگت کے نزدیک نجات اور نروان کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ سنسار کو ترک کر دیا جائے اور زندگی کی لذتوں سے منہ موڑ لیا جائے۔ میں نے اس کتاب میں وہی راز معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا آغاز ایک ویشیا امپالی سے ہوا جو بدھ کی عقیدت مند اور پرستار تھی۔ ویشالی شہر میں امپالی نام کی ایک سندر اور دولت مند طوائف رہتی تھی۔ شہر سے باہر اس کا ایک باغ تھا۔ جب بدھ ویشالی پہنچے تو اسی باغ میں انہوں نے ڈیرا لگایا۔ امپالی کو معلوم ہوا تو بہت خوش ہوئی، ان کے درشنوں کو آئی۔ بدھ کے دل میں دیا اور کرم کا بھاؤ تھا، انہوں نے طوائف سے نفرت نہیں کی، اس کے گھر بھوجن کی دعوت قبول کر لی۔ اسی دن بہت بڑے راج خاندان کے لوگ بڑی شان و شوکت سے آئے اور بدھ کو راج محل میں بھوجن کی دعوت دی۔ بدھ نے جواب دیا، میں تو امپالی کی دعوت قبول کر چکا ہوں۔ چنانچہ وہ امپالی کے مکان پر چلے گئے۔ اس بات پر راجا بڑے ناراض ہوئے کہ بدھ نے ان کا بھوجن قبول نہیں کیا اور ایک بدنام ویشیا کے گھر چلے گئے جہاں کوئی سادھو شریف آدمی قدم نہیں رکھتا۔ بھوجن کے بعد امپالی نے اپنا باغ اور اس کا مکان بھکشوؤں کے لیے دان کر دیا۔ بدھ نے اس کا یہ دان قبول کر لیا۔ اس دعوت میں امپالی نے بدھ سے ایک عجیب سی فرمائش کی۔ امپالی بدھ کو علیحدہ کمرے میں لے گئی۔ ان کا خاص شاگرد آنند بھکشو بھی ساتھ تھا۔ امپالی نے کہا، گرودیو، میں نہیں جانتی جب آدمی مر جاتا ہے تو کہاں چلا جاتا ہے، پر یہ برہمن کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی اپنے کرموں کا پھل بھوگنے کے لیے جانور بن جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ عرصے زندہ رہوں اور ان برہمنوں کے مرنے کے بعد ان کو دیکھوں کہ یہ خود کون سا جنم لیتے ہیں، آدمی ہی بن کر پیدا ہوتے ہیں یا سانپ بچھو بن کر پیدا ہوتے ہیں۔ بدھ نے جواب دیا، جیون پر کسی کو اختیار نہیں۔ امپالی کہنے لگی، آپ بھگوان کے اوتار ہیں اور میں نے سنا ہے بھگوان کے سچے سادھو جیون پر اختیار رکھتے ہیں۔ میں نے پرتیجھا کی ہے کہ آپ سے یہ بھید ضرور پوچھوں گی۔ بدھ سوچ میں ڈوب گئے اور بولے، جیون کا بھید کوئی نہیں جان سکتا، پر تو نے پرتیجھا کی ہے تو تجھے انتظار کرنا ہوگا۔ جب تتھاگت موت کی میٹھی نیند سو جائے تو میرے شش آنند کے پاس آنا، یہ تجھے جیون بھید بتا دے گا۔ یہ کہہ کر بھگوان بدھ آنند بھکشو کے ساتھ امپالی کے مکان سے چلے آئے۔ اس واقعے کے بعد تتھاگت ویشالی سے ہی چلے گئے اور کوشی نگر سے ہوتے ہوئے پاوا گاؤں میں ٹھٹیار کے باغ میں ٹھہرے، جس نے انہیں بھوجن میں چاول کی روٹی اور گوشت پیش کیا۔ بدھ اس وقت 80 برس کے ہو چکے تھے۔ ان کا جسم بہت کمزور تھا، اس غذا کو ہضم نہ کر سکے۔ وہ پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ طبیعت ذرا سنبھلی تو انہوں نے آنند کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میری موت کا سمے قریب آ گیا ہے، میں تجھ سے بھید کی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ دیر تک آنند کے ساتھ ہولے ہولے باتیں کرتے رہے۔ دوسرے بھکشو الگ بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد گرودیو نے سب بھکشوؤں کو پاس بلایا اور کہا، میں تمہیں اپنے کریا کرم کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ میری لاش کو نئے کپڑے میں لپیٹ کر دھنکی ہوئی روئی سے ڈھک دینا، پھر تیل میں ڈبو کر چتا پہ رکھ دینا۔ جب وہ جل جائے تو راکھ کو کھلی جگہ میں دفن کر کے سمادھی بنا دینا، مگر میں نصیحت کرتا ہوں کہ میری سمادھی کی پوجا نہ کرنا، ورنہ تم نجات نہ حاصل کر سکو گے۔ اپنی نجات کے لیے خود کوشش کرو اور سچائی کا راستہ اپناؤ۔ تتھاگت تمہیں سمجھانے پھر نہیں آئے گا، پر آنند کو میں نے ایک بات کی اجازت دی ہے، جو کچھ یہ کرے اسے مت روکنا۔ جب بدھ نے یہ باتیں کیں، آنند وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور چھپ کر رونے لگا کہ ہائے میرے گرودیو جو مجھے شکشا دیا کرتے تھے،
اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، ان کے بغیر میرا کیا ہوگا؟ بدھ نے کہا، آنند کیوں روتا ہے؟ اتنا بے حال کیوں ہوتا ہے؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ سنسار فانی ہے؟ اس کے رشتے ناتے بھی فانی ہیں۔ جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ضرور ہے، پھر ہم دوسرے سنسار میں ملیں گے۔ یہ جدائی عارضی ہے۔ کیا تو خوش نہیں؟ میں اپنے دل میں تیرا پیار لیے جا رہا ہوں۔ میں نے تجھے جیسا سمجھایا ہے میرے مرنے کے بعد ویسا ہی کرنا۔ پھر بدھ نے آخری کلام کیا، بولے، یہ جسم، اس کی طاقت اور دنیا کی ہر شے فانی ہے، صرف سچائی ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے، ان کے ہوش جاتے رہے۔ آتما نے جسم چھوڑ دیا اور وہ کال روپی ساگر میں ڈوب گئے۔ آنند چیخ مار کر رونے لگا اور مگرانی رت سے بولا، پربھو، گرودیو اب دنیا میں نہیں رہے۔ تھوڑی دیر بعد سب کو معلوم ہو گیا کہ ان کے گرودیو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بھکشو چلا چلا کر روئے، ان کی آہوزاری آکاش تک پہنچنے لگی۔ صبح ہوتے ہی آنند نے مل راجوں کو بدھ کے مرنے کی خبر دی۔ موت کے 7ویں دن راجوں نے خوشبودار لکڑی کی چتا بنا کر لاش اس پہ رکھ دی۔ مہا کاشپ نے اور 500 شاگردوں نے چتا کے گرد 3 پھیرے لیے، پھر چتا میں آگ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بدھ کا جسم جل کر راکھ ہو گیا۔ شاگرد، ارہت اور بھکشو جو راجگرہ، ویشالی، کپل دستو، الکا پری، رام گرام اور پاوا اور کشی نگر سے آئے تھے، ان کی راکھ اور چتا کے پھولوں میں رکھ کر لے گئے اور راکھ کو دفن کر کے سمادھی بنا دی۔ جب بدھ کی لاش کو چتا پہ رکھا گیا، آنند آگے بڑھا۔ اس نے پتھر کی ایک ہنڈیا سرہانے رکھی اور بدھ کا سر اس میں ڈال کر ہنڈیا کا منہ باندھ دیا۔ یہ دیکھ کر مہا کاشپ بولا، آنند، کہیں تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ یہ کیا کرتا ہے؟ مگرانی رت نے جواب دیا، پربھو، گرودیو نے مرنے سے پہلے آنند سے کوئی خاص بات کی تھی، اسے کوئی اختیار دیا تھا۔ یہ سن کر مہا کاشپ چپ ہو گیا۔ پھر چتا کو آگ لگا دی گئی۔ آنند سارا دن ساری رات چتا کو جلتے دیکھتا رہا اور روتا رہا۔ دوسرے دن جب آگ ٹھنڈی ہو گئی، اس نے راکھ سے پتھر کی ہانڈی نکالی اور ایک طرف چلا گیا۔ اس کے بعد شاگردوں، پروہتوں اور بھکشوؤں نے بدھ کے پھول چنے۔ معلوم ہوتا ہے آنند نے بدھ کے سر کی راکھ ہنڈیا میں محفوظ کر لی تھی، مگر کیوں؟ اس سوال کا جواب کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ بدھ نے مرنے سے پہلے آنند کے ساتھ علیحدگی میں جو باتیں کی تھیں، ان کا ذکر اس نے کسی سے نہیں کیا۔ چند روز کے بعد وہ اپنے گرودیو کی راکھ لے کر کشی نگر چلا گیا۔ وہاں ایک بہت ماہر کاریگر سونار تھا جو دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں بنایا کرتا تھا۔ آنند اس سے ملا اور پوچھا، کیا تم میرے گرودیو گوتم بدھ کی مورتی بنا سکو گے؟ بولا، کیوں نہیں۔ تھوڑے دن پہلے جب وہ کشی نگر میں آ کر ٹھہرے تھے تو میں نے کئی بار ان کے درشن کیے تھے کہ ایسے مہاتما کی مورتی بناؤں جو جیتے جی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے ہیں۔ آنند کی فرمائش پر اس کاریگر سونار نے بڑی محنت سے پیتل کی ایک چھوٹی سی مورتی تیار کی۔ یہ ان کے آخری دنوں کی یاد تازہ کرتی تھی۔ مورتی کا سر اندر سے کھوکھلا رکھا گیا، جس میں بھگوان بدھ کی مقدس راکھ بھر دی گئی۔ آنند نے مورتی کی پہچان کے لیے اس پر پالی زبان میں 4 الفاظ لکھوائے، ساتھ ہی بدھ کے 4 نام بھی کندہ کروا دیے۔ وہ الفاظ یہ تھے، جیون بھید 4 انائے، اور وہ نام یہ تھے، تتھاگت، شاکیا منی، امیتابھ، آتما روپی۔ 3 ماہ کے بعد آنند وہ مورتی لے کر ویشالی کے اس باغ میں آیا جو طوائف امپالی نے بھکشوؤں کو دے دیا تھا۔ امپالی اپنے گھر سے نکلی اور رتھ میں سوار ہو کر آنند بھکشو سے ملنے کے لیے باغ میں آئی۔ اس وقت آنند اپنی کٹیا میں نہیں تھا۔ امپالی اس کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ کٹیا میں اس نے بھگوان بدھ کی وہی مورتی دیکھی، بے اختیار اس کے سامنے سجدے میں گر گئی، کیونکہ وہ ان سے سچا پریم کرتی تھی اور ان پر گہرا وشواس رکھتی تھی۔ مگر جب وہ سجدے میں پڑی بدھ کو یاد کر رہی تھی، نہ جانے کدھر سے ایک سانپ آیا، اس نے امپالی کی گردن کو ڈس لیا۔ چیخ کی آواز سن کر بھکشو بھاگے آئے۔ لاش کے اوپر سانپ کنڈلی بنا کر بیٹھا تھا، کسی کو اندر جانے کا حوصلہ نہ ہوا۔ اسی اثنا میں آنند آ گیا۔ جو ہی اس نے قدم اندر رکھا، سانپ لاش سے اتر کر ایک کونے کی طرف بھاگا اور غائب ہو گیا، تلاش کے باوجود نہ ملا۔ آنند کو امپالی کی موت کا بڑا دکھ ہوا۔ اس نے بدھ سے خواہش کی تھی کہ اسے اپنا جیون بڑھانے کا اختیار مل جائے، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ مرنے کے بعد برہمن لوگ سانپ بچھو بن کر پیدا ہوتے ہیں یا نہیں۔ آنند اسے جیون کا بھید بتانے آیا تھا کہ کس طرح اپنی زندگی بڑھا سکتی ہے، مگر وہ اپنی حسرت دل میں لیے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہاں کے برہمنوں نے اس کی لاش کو شمشان بھومی میں جلانے کی اجازت نہیں دی۔ اس کی چتا باغ میں تیار کی گئی جو اس نے بھکشوؤں کو دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد آنند بدھ کی مورتی لے کر ویشالی سے چلا گیا۔ وہ نگر نگر گھومنے اور سچائی کا پرچار کرنے لگا۔ اس نے بہت لمبی عمر پائی۔
مرنے سے پہلے وہ مورتی سنگھ کے ایک بدھ ارہت کو سونپ گیا اور وصیت کی کہ اس مورتی کی خاص حفاظت کی جائے۔